والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن
والناس صدق الله العظيم. ناظر قرآن کے مولانا طاہر شاہ قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں. ان سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. آج کی اس تعزیتی کانفرنس بیاد شہدائے مواج بورڈ سے اظہار خیال کے لیے درخواست کروں گا پاکستان مسلم لیگ نون ضلع ملیر کے صدر محترم جناب فیروز خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ موجود سابق سینیٹر نہال ہاشمی صاحب، بنیری صاحب، اسلام صاحب، جماعت اسلامی کے صدر شاہجہاں خان صاحب، کچکول صاحب اور جتنے بھی دیگر یہاں بیٹھے ہوئے اسٹیج پہ اور سامنے تمام کو السلام علیکم. میں صرف مختصر وقت لوں گا اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اس سہانیہ کے جو قاتل ہیں ان کو جلد سے جلد یہ گرفتار کیا جائے تاکہ شہداء کے لاحقین کو پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کون لوگ شامل ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سہانیہ ہے. جن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے ان کے دل سے پوچھیں ان کے اوپر کیا بیتتی ہے، کیا گزرتی ہے. ان کے گھروں میں روز وہ یہ قیامت کا یہ منظر ہوتا ہے. تو میں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت سے یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد ان ملزموں کو یہ گرفتار کیا جائے. السلام علیکم. یہ تھے فیروز خان صاحب. اس کے بعد میں ملتمس ہوں تحریک مناج القرآن کے طاہر شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس پروگرام سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. تحریک مناج القرآن کے طاہر شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. صدق اللہ مولانا العظیم. اسٹیج پہ جلوہ افروز اور پنڈال میں تشریف رکھتے ہوئے جملہ سیاسی، سماجی اور مذہبی اہم شخصیات اور کارکنان، میں اور آپ آج ایک ایسے علاقے میں موجود ہیں کہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 18 افراد اور پھر ایسے ہی کئی ایسے افراد جو کہ زخمی ہیں. ایک ہی لمحے کے اندر ظالموں نے انہیں شہید کر دیا. میں اور آپ اپنے گریبان کی طرف ذرا جھانکیں اور ذرا سوچیں کہ ایک بچہ اگر ہمارے گھر میں بیمار ہوتا ہے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. لیکن اس گھر سے تعلق رکھنے والے صرف ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 18 افراد شہید ہوئے اور زخمی ہوئے، اور ہم نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے اور ہم خاموش ہیں. آسان سا جواب میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہمیں ملتا ہے کہ قاتل نامعلوم ہیں. اور آپ نے سنا جب قاتل نامعلوم ہوتے ہیں تو پھر قاتل کون ہوتا ہے؟ آج اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ چاہے سانحہ نیشنل پارک سے لے کر آج تک جتنے سانحات ہوئے، کئی ایسے سانحات ہیں جن کے قاتل نامعلوم ہیں، لیکن ایک سانحہ ایک ایسا سانحہ بھی ہے جس کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کہا جاتا ہے، اور جن دن دہاڑے خواتین کو ان کے جبڑوں میں گولیاں ماری گئیں، لوگ شہید ہوئے، اور پورے میڈیا نے، دنیا کا تمام میڈیا موجود تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں کے ذریعے دکھایا اور سب کو معلوم ہے. لیکن انصاف تو وہی بھی نہیں ملا. تو پھر ہم نے کہا انصاف کہاں ملے گا؟ کہا انصاف کے لیے نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے اور ایوب علیہ السلام کا صبر چاہیے. یہ جواب سننے کو ہمیں ملتے ہیں. اگر یہی سب کچھ ہے تو پھر یہ ریاست نہیں ہوتی. لہذا میں آج مختصر یہ عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے سیاسی سماجی شخصیات کے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ممبران اور سینیٹر یہاں موجود ہیں. ہم اپنے سیاسی قائدین کو بچانے کے لیے، ان کی کرپشن کو بچانے کے لیے ہم اپنی اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ میں شور کرتے ہیں، لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں ان شہداء کے لیے ہم نے اسمبلیوں میں کبھی آواز اٹھائی؟ کبھی پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی؟ کبھی سینٹ میں ہم نے آواز اٹھائی؟
کیوں ہم خاموش ہیں؟ خاموشی نام ہے ظلم کے ساتھ سمجھوتے کا۔ قرآن نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، او لوگوں ظلم کی طرف نہ جھکنا، ظلم کو دیکھ کر خاموش نہ ہونا، ظالم کو ظالم کہنا، جابر کو جابر کہنا، اگر نہ کہا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر جہنم کی آگ ہمیں بھی چھوئے گی۔ سو آج آل پارٹی کانفرنس کے ذریعے تحریک منہاج القرآن آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہے، اور ہم حکومت وقت سے اور آرمی چیف سے اور اسی طریقے سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سانحہ یہ جو مواج گوٹ ہے، اس کے جو شہداء ہیں، اس کو جو لواحقین ہیں، انہیں انصاف دیا جائے۔ کیا آپ میری تائید کرتے ہیں؟ ریز یور ہینڈ، اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے بتائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان شہداء کے لواحقین کو انصاف دلایا جائے، اور اس کے پس پردہ جو آنکھیں ہیں، جو چہرے ہیں، ان کو بے نقاب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 اگست 2021 کو جن خاندانوں پر، جن گھروں پر یہ قیامت گزری، یہ حادثہ پیش آیا، ان کے لواحقین وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا محترم فرمان علی سواتی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور محترم مہراج خان سواتی صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے چلیں، ہم ایک بار پھر ہمارے درمیان بہت سارے اعلان علاقہ یہاں موجود ہیں، اور کچھ مزید تمام پارٹیز کے لوگ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ میں اپنے اگلے مقرر کو دعوت دوں گا، میں دعوت دوں گا رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سابقہ مشیر وزیر اعلیٰ سندھ جناب شاہجہان خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور شہدائے موعود گوٹ کے حوالے سے خیرات کا اظہار کریں۔ شاہجہان خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مختلف سیاسی پارٹی کی رہنماؤں، پنڈال میں بیٹھے ہوئے لانڈی انڈسٹریل ایریا کے مختلف سیاسی تنظیموں کے ساتھیوں اور علاقہ معززین، میرے بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ بات شاہ صاحب نے انتہائی سخت بات تو کر دی ہے اور سیاسی بات بھی کر لی ہے۔ میں صرف دو باتیں رکھوں گا آپ کے سامنے۔ ایک تو یہ کہ یقیناً یہ انتہائی بڑا سانحہ تھا اور بہت دکھ کی گھڑی تھی، لیکن اس انڈسٹریل ایریا کے سیاسی طاقتوں نے، سیاسی پارٹی کے قائدین نے اس سانحے کو اپنی طاقت میں بدلا اور یکجا ہو کے ملک دشمن عناصر کے اس سازش کو ناکام بنایا جو 14 اگست کے دن ایک پختون فیملی پر، بچوں پر، عورتوں پر ہینڈ کریکر پھینک کر یہ دکھانا چاہتے تھے، انارکی پھیلانا چاہتے تھے، لیکن لانڈی انڈسٹریل ایریا اور ضلع ملیر کے سیاسی طاقتوں نے، سیاسی دوستوں نے، سیاسی پارٹی کی قائدین نے ملک دشمن عناصر کو جواب دیا کہ ہم متحد ہیں، تمہارے خلاف تمہارے اس ہر عمل کو ہم اپنے اتحاد کے ذریعے شکست دیں گے۔ دوسری بات،
کہ نہ صرف سانحہ ماجگوٹ کے کرداروں کو سامنے لایا جائے، نہ صرف یہ کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اس اسٹیج سے، آل پارٹی کانفرنس کے آج کے اجتماع سے ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس شہر میں ہونے والے تمام سانحات، تمام دہشت گردی، تمام قتلوں کے تمام کرداروں کو سامنے لایا جائے تاکہ لوگ ان چہروں کو دیکھ سکے جو اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور میں آخری بات، وقت بہت کم ہے، بہت مختصر بات کر رہا ہوں، میں ریاست سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آخر اس ملک میں یہ تمام چیزیں ہوتی کیوں ہیں، اس کی وجوہات کو تلاش کیا جائے، ان وجوہات کو ایڈریس کیا جائے، ان وجوہات کو ختم کیا جائے تاکہ لوگوں میں وہ جو بے چینی ہے، جس بے چینی کی وجہ سے، جس ناانصافی کی وجہ سے جو لوگوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے اس ملک میں اس طرح کے سانحات جو جنم لیتے ہیں، اس بنیادی چیز کو ایڈریس کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں لوگوں کے معصوم بچے لقمہ اجل نہ بن سکے، لوگوں کے معصوم بچے کسی دہشت گردی کا شکار نہ ہو، لوگوں کو اس طرح کے کسی سانحے کا سامنا نہ ہو تاکہ ہم امن کے ساتھ بہتر زندگی اس ملک میں بسر کر سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گا فرمان علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس واقعے کے بعد یہ بہت مصروف بھی رہے اور پھر بیماری بھی ان پر آئی، ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحتیابی عطا کرے۔ میں درخواست گزار ہوں فرمان سواتی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس تعزیتی ریفرنس جو آل پارٹیز کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، میں ڈسٹرکٹ ملیر کے آل پارٹیز کے ساتھیوں، رہنماؤں کا بہت مشکور ہوں کہ 14 اگست جس دن یہ واقعہ ہوا میری فیملی کے ساتھ، فیملی میں بہت سارے لوگوں کو شاید علم نہیں ہے کہ میری فیملی میں میری 3 بہنیں، میری 2 بھتیجیاں، میری 1 بانجی اور 1 بھابھی، اس طرح 7 خواتین اور 6 بچے، جس میں 2 بانجے اور 3 بھتیجے اور 1 پوتا نواسا جو ہمارا شہید ہوا میری پوری فیملی میں۔ 14 اگست کا دن تھا، 14 اگست کو یہ واقعہ پیش آیا کہ بچے یہ سارے ایک ہی گاڑی میں تھے اور ایک گاڑی میں یوں تھے کہ ایک تو ہمارے گھر کی تقریب تھی، دوسرا 14 اگست کے حوالے سے بچوں نے اپنے چہروں پر 14 اگست کے فلیگ بنائے ہوئے تھے اور کچھ جھنڈے بھی پکڑے ہوئے تھے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ ایک تو تقریب ہو جائے گی اور دوسرا 14 اگست کے حوالے سے 14 اگست بھی منا لیں گے، تو اس حوالے سے یہ ایک ہی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ واپسی پر یہ واقعہ رونما ہوا، یہ سانحہ، یہ دہشت گردی جس کو بہت کوشش کی گئی کہ یہ دشمنی ہے، یہ فلانا ہے، لیکن آج میں واضح طور پر یہ بتا دوں بڑی کوشش کی گئی ہے، بڑی چھان بین کی گئی ہے کہ یہ دشمنی
قطعاً کوئی دشمنی ہے، یہ کھلے مکھلا دہشت گردی تھی، ریاست کے خلاف دہشت گردی تھی۔ یہ میری بدنصیبی کہہ لو یا میری خوش نصیبی کہ میرے لوگ شہید ہوئے، شہید تو کسی کو بھی ہونا تھا اس دن، یہ ایک بھی پلان منصوبہ تھا، لیکن یا تو میری فیملی سے شہید ہوتی یا کسی اور کی فیملی شہید ہوتی، لیکن میری فیملی اس وقت میں آئی، میری فیملی اس میں شہید ہوئی۔ لیکن اس کو دشمنی کا رنگ دینا، خدا کے واسطے اس کو دشمنی کا رنگ نہیں دو۔ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہماری کراچی میں کسی سے کوئی دشمنی ہے، نہ ہماری سوات میں کسی سے کوئی دشمنی ہے۔ اس طرح کے پروپیگنڈے، اس طرح کے اس کیس کو ڈائیورٹ نہ کیے جائے، دوسری طرف ڈائیورٹ نہ کیے جائے، اصل جو بات ہے اسی پہ بات ہونی چاہیے، اسی پہ فوکس ہونا چاہیے کہ یہ کلم کلا دہشت گردی ہے۔ میں آل پارٹیز کے تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں۔ جس دن 14 اگست کو واقعہ ہوا، تمام دوستوں نے اس میں لوگوں نے پارٹی سے بالاتر ہو کر سب نے اس رات کو ہاسپٹل بھی پہنچے، اس رات سے لے کر 10 دن تک میرا ٹینک لگا ہوا تھا، میرے تمبو میں سارے لوگ موجود تھے، آل پارٹیز کے لوگ۔ میں ان کا بہت مشکور ہوں، دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ فلانی پارٹی کا بندہ ہے یا میں فلانی پارٹی کا ہوں، ہر شخص نے پارٹی سے بالاتر ہو کر اپنا کام کیا، اپنی خدمت انجام دی، اور اسپتال کی رات سے لے کے آخری 10 دنوں تک اور آج تک آل پارٹی جو ہے مختلف میٹنگ اور مختلف حوالے سے اپنے کام کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ میں ان سے 100% مطمئن ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آل پارٹی اس وقت تک اس ایشو پر کام کرتی رہے گی جب تک ہمارا دشمن گرفتار نہ ہو، جب تک اس کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے۔ بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام۔ خطاب کے لیے درخواست گزار ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سابقہ سینیٹر نہال ہاشمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نہال ہاشمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہن رکھے ہیں داستانے، تمام شہر نے پہن رکھے ہیں داستانے۔ موچ گوٹ کے غم میں شریک فرمان صاحب کے اہل خانہ اور یہاں پہ بسنے والے دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ بنیری صاحب سے ابھی بات ہو رہی تھی اور ہم سانحے کو سوچ رہے تھے کہ فرمان صاحب نے اپنے گفتگو میں ایک بات کی کہ ہماری کسی سے دشمنی نہیں تھی، اور ان کی بات میں بہت زور تھا، اور جو لوگ پاکستان اور اس کے ارد گرد کی سیاست کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 14 اگست کے روز دشمنان پاکستان ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یقیناً فرمان صاحب نے جو بات کی اس میں بہت زور ہے، بہت دم ہے، اور فرمان بھائی یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ آپ اس بستی میں رہتے، ورنہ یہ بےحیث ریاست ہو گئی ہے۔ جو ابھی بات کر رہے تھے بنیری صاحب، بےحیثی ہے، یہ ریاست بھی بےحیث ہے، حکومت بھی بےحیث ہے، اور ہم معاشرے والے بھی بےحیث ہیں۔ ہم بےحیثوں کے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ 14 لوگوں کے سانحات سے وہ کہہ رہے تھے کہ تعداد ہی نہیں ہے، یہ معاشرے کو بےحیث کر دیا گیا۔ مگر شکر الحمدللہ کہ یہاں اس محفل میں جو زومہ بیٹھے ہیں، فرمان صاحب نے بھی ان کی گرا قدر خدمات کو سراہا اور کہا آل پارٹیز یہاں پہ موجود تھی،
یہ آل پارٹیز نہیں ہے، یہ جمہور ہے، جمہور۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اور پولیٹیکل پارٹی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی، تو ان کو میں کھلا چیلنج دیتا ہوں، آئیں اور آ کے دیکھیں ملیر میں، یہ الزام بند کر دیں اور ہمارے معاشرے کو جگانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے سانحات ہمارے سانجھے سانحات ہیں، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو مرحومین ہیں ان کی درجات بلند کرے، اور جو لوائقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو بات کی فیروز خان نے، اس میں بھی بڑا دم ہے کہ اگر یہ حادثہ بھی ہے، دہشت گردی بھی ہے، تو تحقیقات کی جائے، بے حسی نہ کی جائے۔ بے حسی کسی معاشرے کے خاتمے کا آخری انجام ہوتا ہے۔ تو میری اللہ سے دعا، اذان ہو رہا ہے، کہ اللہ تعالی ہم سے بے حسی کا خاتمہ کرے اور پاکستان ایک جیتا جاگتا معاشرہ بنے، جیتا جاگتا ریاست بنے، اور ہماری حکومتیں جیتی جاگتی حکومتیں بنے۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کے آئے ہوئے مہمان تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور تقریباً تمام گفتگو میرے بھائی فرمان بھائی نے آپ کے سامنے کر دیے، مگر چند چیزوں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے ایک غلط باتیں کی جاتی ہیں، تو اسی طریقے سے وفاق کی گورنمنٹ نے جو وعدے آج سے پہلے 3 سال پہلے کی تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کہ یہ کریں گے اور پکڑا جائے گا، وقت کے دوران اس کے ذمہ دار ہوں گے، تو آج وہی گورنمنٹ ہے جس نے آج ابھی تک کوئی بیان بھی نہیں دیا ہے۔ 14 اگست کے حوالے سے پورے پاکستان میں ایک الرٹ تھا، ایک خطرے کی نشانی تھی، تمام فورسز جو ہے نا ان چیزوں میں لگی ہوئی تھی کہ کہیں سے دہشت گردی نہ ہو، مگر اس میں جو دہشت گردی ہوئی وہ ہمارے گھرانے پہ ہوئی، اور ہمارے گھرانے کے 13 افراد شہید ہوئے اور تقریباً 8 افراد زخمی ہوئے۔ مگر اس دن 14 اگست کے دن مینار پاکستان پہ ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ ایک واقعہ ہوتا ہے، اور پورے پاکستان کی میڈیا اور وفاقی وزراء اور وزیر اعظم اسی پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ان 13 افراد پہ کوئی گفتگو اس نے نہیں کی، نہ ابھی تک کسی طریقے سے کوئی بیان دیا ہو کہ بھائی یہ ظلم ہوا ہے، اس کے جناب ہم ان کے ساتھ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ کوئی وفاقی وزراء نہ آئے، نہ کوئی اس طرح کے سے بیان دیا میڈیا پر یا کسی اور چیز پر۔ اس ثانیہ کو دبانے کے لیے ان لوگوں نے بھرپور کوشش کی، اور میڈیا کو بھی کوئی بھی چیز اگر اٹھانی ہو اور بٹانی ہو، یہ وفاقی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ بیان اخبارات میں آئے یا ٹی وی پر آئے یا کسی اور چینلوں پہ آئے، مگر کسی چینل پہ کسی چیز پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اور تمام وفاقی وزراء نے کوئی ایسے بیان نہ دیا جس سے ہمیں حوصلہ ملے اور ہمارے مجرموں کو گرفتار کیا جائے۔ یہ ہمارے مجرم نہیں، یہ پورے پاکستان کے مجرم ہے۔ یہ اگر ہمارا گھرانہ نہیں ہوتا کسی اور کا گھرانہ ہوتا، مگر یہ ہے کہ اس وقت بے حس حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تمام پارٹی کے رہنماؤں کا، تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس غم کو اپنا غم سمجھے ہوئے ہیں، اور پہلے دن سے آج تک تمام پارٹی کے، اگر ایک ایک کا نام لوں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، مگر تمام پارٹی کے لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، بہت ساتھ دیا ہے تمام لوگوں کا، اور آپ تمام پنڈال میں بیٹھے ہوئے اور جلسہ گاہ میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت مہربانی سے ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، 14 اگست کے دن فرمان بھائی اور معراج بھائی کے خاندان پہ جو حملہ ہوا ہے، وہ ان خاندانوں پہ حملہ نہیں ہے، ہماری ریاست پہ حملہ ہے۔ 14 اگست کی خوشی کے دن پہ حملہ ہے۔ اگر یہ ریاست اپنی آنکھیں کھولے اور غیرت کا مظاہرہ کرے تو غیر دماغوں کو ہم نے توقیت نہیں دی، لیکن اس کے اوپر یہ غریب عوام کھڑی ہے۔
ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں احسان اللہ ٹکروی صاحب سے، جماعت علماء اسلام کے ضلع مدیر کے امیر ہیں، ان سے درخواست ہے کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ انتہائی واجب الاحترام تمام پارٹیوں کے معززین و زعماء اور علاقے کے حساس دل رکھنے والے بھائیوں اور دوستوں، بیان کے لیے تو حضرت مولانا عبدالکریم عابد صاحب کو زحمت دی گئی ہے، وہ آپ کے سامنے تفصیلی بیان فرمائیں گے۔ میں صرف اتنا آپ کو بتاتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں جو حضرات پارٹیوں کے موجود ہیں یہ کافی محنت کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مومنٹ ہو رہی ہے۔ اس میں تمام پارٹیوں کے حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور ہر آدمی نے اس کو اپنا مسئلہ سمجھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ قاتل پکڑے جائیں گے، خون بہا ہے، بینر پہ لکھا ہوا ہے شہدائے مواج روڈ 14 اگست۔ میں اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں، یہ شہدائے 14 اگست ہے اور یہ واقعہ ماچ گوٹ میں ہوا ہے، شہدائے ماچ گوٹ نہیں ہے، شہدائے 14 اگست ہے۔ اور جن لوگوں نے، جن اداروں نے اس ملک کی تحفظ کی قسم کھائی ہے، 14 اگست پر اس قسم کا واقعہ ہونا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن میں فرمان بھائی کو اور معراج بھائی کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ مرحومین کی عمریں تو اتنی تھی، ان کا وقت مقرر تھا، لیکن اللہ تعالی نے آپ کے خاندان میں سے 14 آدمی اس طرح سے لکھ لیے کہ انہوں نے اس دن، جس دن مسلمانوں کو آزادی حاصل ہوئی تھی، وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس دن کے اوپر قربان کر دیا۔ اور یہ شہداء کا خون ہے، رنگ لائے گا، خون پھر خون ہے، تھپکے گا تو جم جائے گا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ خاک صحرا پہ جمے یا کفِ قاتل پہ جمے، تیرے بیداد پہ یا لاشِ بسمل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے۔ خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ، لیکن ہر خون نکلتا ہے ہتھیلی پہ چراغ۔ خون پھر خون ہے، 100 شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹھاؤ تو مٹھائے نہ بنے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، تپکے گا تو جم جائے گا۔ انشاءاللہ وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، ضلع مدیر کے عوام، آپ لوگوں کے اتحاد کو سلام ہے، آپ لوگوں کی جرأت کو سلام ہے۔ جس طرح آپ غریب لوگوں نے اس معاملے کو اجاگر کیا، ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچ گیا ہے کہ ہمارے ملک میں خواتین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اس حد تک بھی ظلم ہو سکتا ہے کہ 14 اگست کی خوشیاں میں ہمیں خون میں نہلا دیا جائے۔ ضلع ملیر عوامی نیشنل پارٹی کے صدر جناب کچکول خان صاحب کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے ہیں، دور ہے یا نزدیک ہیں؟
उनसे दरख्वास्त करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें और इस आवाम की तसल्ली के लिए कुछ बोले जो आज भी इस बात पर शोला फिशा है कि हमारे साथ ये जुल्म क्यों हुआ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम पार्टियों के साथियों का, उनके कायदीन का शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि वो आज इस गम में हमारे साथ शरीक है। साथियों, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, मुकर्रिरीन बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह वो बात करेंगे, लेकिन मैं अपना चंद अल्फाज, चूंकि मुझे कहना जरूरी है। आज का ये प्रोग्राम जिस मकसद के लिए किया है, जिन लोगों को हमने बुलाया है, अगर हम चाहते इस प्रोग्राम को हम वसी तरज पर कर सकते थे, क्योंकि इसमें तमाम पार्टी शामिल है। कोई पार्टी ऐसे नहीं है कि इस प्रोग्राम में शामिल नहीं है। लिहाजा हमने ये फैसला किया था कि हम पार्टियों को क्रीम इकट्ठा करके अपने बुजुर्गान के सामने, अपने अमीरान या सेक्रेटरीज या सदूर के सामने ये बात रखे और अपने क्रीम के सामने ये बात रखे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। ये वजाहत जरूरी है कि हम आज जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, साथियों ने बात कर ली, फरमान भाई ने बात कर ली, टकरवी साहब ने बात कर ली, अशफी साहब ने बात, तमाम साथियों ने बात कर ली और अच्छे अच्छे मुकर्रर मौजूद हैं, इंशाअल्लाह इस पे वो बात करेंगे। लेकिन मैंने अपने राय और अपने सोच के मुताबिक आज अपने स्क्रीन को इस चौरंगी पे इकट्ठे करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस अंदाज से, जिस तरीके से हमारे एक खानदान के साथ जो वाकया पेश आया, हमने उस टाइम ये सोचा, हमारे तहरीक के साथियों ने सोचा, हमारे तमाम पार्टियों के साथी ने सोचा कि जिस माशरे में हम रह रहे हैं, जिस शहर में हम रह रहे हैं, इसका वाहिद रास्ता सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी का रास्ता रोकने का हल सिर्फ आपके इत्तेहाद और इत्तेफाक है। अगर आप इस खुशी में है कि इदारे आपकी वो दहशतगर्द पकड़ेंगे और आपके हवाले करेंगे या उनको सजाएं देंगे, हुई है। इस शहर में बहुत बड़े बड़े हादसा हुए हैं, लेकिन आज तक कोई कातिल पकड़ा नहीं गया और अगर पकड़ा भी गया तो किसी को उसका पता नहीं। लिहाजा हमने ये सोचा कि हम अपने इत्तेफाक और इत्तेहाद के जरिए इस शहर को, कराची शहर को एक पैगाम दे दें कि हम भी आज इस गम में जिस तरीके से इकट्ठे हैं और इकट्ठे चल रहे हैं। मैं उन तमाम साथियों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मैं नाम नहीं ले सकता इस टाइम कि जिन साथियों ने इसमें किरदार अदा की वो सबके सामने है। उसमें स्पीकर पे बताने का जरूरी नहीं है कि मैं बताऊं। तमाम साथियों ने देखा, इस इलाके ने देखा, इस मीडिया ने भी देखा, इस पुलिस ने भी देखा, इस रंजन ने भी देखा, यहाँ के सियासी कुव्वतों ने भी देखा कि यहाँ किरदार किसका था, किन लोगों का किरदार था। अल्हम्दुलिल्लाह जिनका किरदार था वो किरदार आज स्टेज पे भी बैठे हुए हैं, वो किरदार आज इस पंडाल में भी बैठे हुए हैं। साथियों, हमारी बात आगे बढ़ रही है और बात ज्यादा हो रही है, मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन आखिर अल्फाज ये अदा कर रहा हूं कि हम इस मलीर में आज आपको इकट्ठा करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद ये था कि शोहदाओं के छेलम है, उसमें हमारे साथी, हमारे मुकर्रीन बयान करेंगे, लेकिन अब अपना पैगाम भी अवाम तक पहुंचाएंगे
کہ ساتھیوں یہ دہشت گردی اس کو روکنے کا یا اس علاقے میں جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں اس کا روکنے کا واحد راستہ آپ کے پاس آپ کے اتحاد اور اتفاق کی برکت سے ممکن ہے، ورنہ جس طرح فرمان اور معراج کے گھر پہ آئی کل کسی اور کے گھر بھی آ سکتا ہے۔ لہٰذا میں آپ کے زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں، میں اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے جناب حاجی کچکول محمد صاحب، عوامی نیشنل پارٹی ضلع مجید کے صدر، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اہل سنت والجماعت کے محی الدین شاہ صاحب اگر پنڈال میں بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے کوئی رہنما یا لیڈر یہاں پہ موجود ہے تو ان سے بھی درخواست ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے مذہبی رہنما، جماعت علماء اسلام کے ہمارے مذہبی رہنما، سیاسی رہنما، ہمارے استاد جناب مولانا عبدالکریم عابد صاحب کو کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب مولانا عبدالکریم عابد صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے انتہائی قابل قدر سیاسی زعماء، قائدین جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور معزز سامعین، میں اور آپ آج ایک عظیم سانے اور اس کے آج 40ویں میں جمع ہیں۔ یقیناً یہ عجیب سانیہ میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ ایک طرف تو پاکستان میں یوم آزادی کی تیاری ہو رہی ہے اور دوسری طرف وہ شادی کی خوشی میں، اور پھر ایک خاندان سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں۔ یقیناً ہر آدمی یہ دکھ اور یہ غم محسوس کر رہا تھا اس وقت بھی اور آج بھی کہ میں فرمان صاحب سے تعزیت کروں، معراج صاحب سے تعزیت کریں یا اپنے آپ سے کریں۔ یقیناً یہ آپ لوگوں کا اتحاد لانڈی کی بنیاد پر جو ہے تمام پارٹیوں کا، یہ بھی اسی غم اور اسی درد اور اسی محبت کی عکاس ہے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ لوگ متحد ہیں اور اپنے مسائل میں ان کے لیے اپنے چھوٹے بڑے پارٹی اختلافات کو بڑے بالا طاق رکھ کر ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو استقامت نصیب فرمائے۔ جہاں تک یہ بربریت اور یہ ظلم و صفاقی کا مظاہرہ ہوا ہے اور آج تک قاتل گرفتار نہیں ہوئے، مجھے اس پر افسوس بھی ہے اور میں انتظامیہ کو اس پر اس کی مذمت بھی کرتا ہوں۔ آج تک ان کو سزا بھی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہ سستی، یہ کاہلی کا یہ مظاہرہ کب تک چلے گا؟ جمعیت علماء اسلام نے اس دن بھی بھرپور طریقہ پر جنازے میں بھی شرکت کی اور اس کے بعد ان کے گھروں پر بھی ہم آئے اور تعزیت کی، اور صرف تعزیت نہیں، ان کے ساتھ ہم نے یہ یقین دہانی بھی کرائی تھی کہ جمعیت علماء اسلام کی جہاں بھی ضرورت پڑے گی، جہاں آپ ہمارے لیے حکم کریں گے، رہنمائی آپ حضرات کا کام ہے اور آگے بڑھنا وہ ہمارا فرض بنتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس خاندان کے ساتھ آج بھی یقین دہانی کراتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ متحد رہیں
اسی طرح آپ کا اتحاد قائم رہا تو مجھے امید ہے کہ پاکستان میں آج تک تو کوئی قاتل پکڑے نہیں گئے، لیکن میری قوم کے یہ غیور مسلمان اور پاکستانی الحمدللہ اپنے قاتلوں کو پھر انتظامیہ سے ہٹ کر کے بھی پہچانتے ہیں اور جان لیتے ہیں اور سراغ رسانی میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ موقع نہ آئے، انتظامیہ اپنا فرض ادا کرے اور نہ صرف کراچی میں، ملک کے تمام صوبوں میں اور کونے کونے تک ملک میں امن و امان کو بحال کیا جائے اور قائم کیا جائے۔ یہ حکومت کی پہلی ذمہ داری ہے، اور جن مقتولوں کے قاتل نہ پکڑے جائیں، یہ بڑا اصول ہے اور ہر آدمی اس کو مانتا ہے کہ وقت کے حکمران اس کے پھر قاتل ہوتے ہیں، وہ ٹھہرائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں معذرت چاہوں گا آپ حضرات سے، شاید آپ کے دستور کے مطابق چونکہ کافی تعداد میں تقاریر ہونی ہے اور پھر اس کا اختتام بھی کرنا ہے، اور میری ایک مجبوری یہ بھی تھی کہ میں آج ہی مغرب کے بعد کے اور پروگرام بھی پہلے سے طے کر کے آیا ہوں، تو اس لیے میں آپ تمام حضرات سے اور اسٹیج پر تشریف فرما اپنے زعماء سے بڑے احترام و اکرام کے ساتھ اجازت بھی لوں گا، اور آپ حضرات اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ بہرحال ہم بحیثیت ایک جماعت کے، ایک کارکن کے، آپ کے بھائی اور دوست ہونے کے، ہم آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہیں جہاں بھی ہماری ضرورت پڑے گی، اور یہاں کی مقامی جماعت نے ہمیشہ ہم تک رپورٹ بھی پہنچائی ہے کہ کام چل رہا ہے، اور کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جس پہ مقامی ساتھیوں نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچے نہیں اور اس کام کو آگے جاری رکھا۔ اللہ رب العالمین ان کو کامیابی نصیب فرمائے، اور کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ بھی یقین دہانی کرا رہی ہے، اللہ کرے کہ وہ یقین دہانی پر قائم بھی رہے اور عملاً مجرموں کو پکڑے اور گرفتار کریں اور سزا دیں۔ میں جناب فرمان صاحب سے بھی اور معراج صاحب سے بھی اور تمام ان متاثرین خاندان سے ہمدردی کے اظہار بھی کرتا ہوں، اور ان تمام شہداء کے لیے دعائیں مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین اس عظیم صدمے کو پورے خاندان کو برداشت کرنے کی اور پورے جو لوگ جمع ہیں سب کو برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔